السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آج بھی ہمارا یہ بلیٹن ہمارے عارضی اسٹوڈیو سے نشر کیا جا رہا ہے جو ہم نے اپنے گھر میں بنایا ہوا ہے۔ پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں جاری لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 3 مریض چل بسے ہیں۔ ملک بھر میں 342 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وفات پانے والوں کی مجموعی تعداد 96 اور کیسز کی تعداد 5716 ہو گئی ہے۔ عالمی بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا وائرس کے اثرات سے پاکستان کی معیشت مزید تنزلی کا شکار ہو سکتی ہے۔ ملک کی مجموعی قومی پیداوار -1.3% تک کم ہو سکتی ہے۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے ملک گیر لاک ڈاؤن کی مدت میں 3 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ نیو یارک اور کیلیفورنیا سمیت امریکہ کی دیگر ریاستوں نے پابندیاں ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ سعودی عرب نے لاک ڈاؤن میں غیر معینہ مدت تک اضافہ کر دیا ہے۔ وہاں تقریباً 5000 متاثرین ہیں اور 65 اموات ہو چکی ہیں۔ خلیجی علاقے میں سعودی عرب کا گراف سب سے اونچا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں اور اب تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں جاری لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس جتنا پاکستان میں پھیلنے کے اندازے تھے اس کے مقابلے میں صرف 30% پھیلا ہے۔ ملک میں عوامی اجتماعات کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اندازے کے مطابق اب تک 190 سے زائد افراد کی ہلاکت ہونی چاہیے تھی، تاہم اموات اس سے نصف ہیں۔ وزیراعظم نے تعمیرات کی صنعت کو کھولنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیراعظم کی پریس کانفرنس میں ان کے وزراء اور مشیر بھی موجود تھے۔ مشیر برائے سیکیورٹی ڈویژن معید یوسف نے کہا کہ 21 مارچ کو ہم نے فضائی حدود بند کی تھی، اب 4 اپریل کو کچھ پروازیں لانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 اپریل کے بعد 6 ایئرپورٹس کھلے رہیں گے اور 6000 سے 7000 پاکستانی واپس لائے جا سکیں گے۔ اس وقت 35,000 کے قریب پاکستانی بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں۔ گلف میں نوکریاں ختم ہونے کے بعد بہت لوگ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بعض جگہوں پر قیدی رہا ہوئے ہیں، ہم انہیں لانا چاہتے ہیں لیکن ان سب کو مرحلہ وار واپس لایا جائے گا۔ معید یوسف نے کہا کہ طورخم اور چمن پر قرنطینہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ افغانستان میں موجود 5 سے 6,000 پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ ایران کے ساتھ 5 اضلاع ایسے ہیں جہاں ایران سے کھانا پینا آتا ہے۔ ان علاقوں میں ایران سے کھانے پینے کا سامان لانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے 342 کیسز کے بعد مجموعی تعداد 5716 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس گلزار احمد کے نائب قاصد میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد چیف جسٹس، رجسٹرار اور ان کے اہل خانہ کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں جو کہ سب منفی آئے ہیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سالم خلیلزاد اور طالبان کے درمیان ملاقات کے دوران امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد اور قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کے معاملے سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پیر کو طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر بھی خلیلزاد کے ہمراہ تھے۔ اگرچہ اب تک امریکہ کی طرف سے خلیلزاد اور طالبان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، سہیل شاہین کے مطابق فریقین نے پیر کو امن معاہدے کی خلاف ورزیوں سمیت دیگر معاملات
اور ان کے حل کے طریقہ کار کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ادھر افغان صدر کے نائب ترجمان داوا خان میناپال کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے حصول کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری رہے گا۔ ان کے بقول اب طالبان کو بھی بعض اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ ان کے بقول افغان عوام ملک میں جنگ بندی چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک میں کیے گئے لاک ڈاؤن میں 19 روز کی توسیع کر کے اسے 3 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے آج صبح ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومتوں اور شہریوں کی تجاویز کے پیش نظر لاک ڈاؤن بڑھایا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ غریبوں کے مسائل کے پیش نظر جو علاقے کورونا کے مراکز نہیں ہیں، وہاں 20 اپریل کے بعد حالات کا جائزہ لے کر مشروط جزوی رعایت دی جائے گی۔ اس سلسلے میں مفصل گائیڈ لائن بدھ کے روز جاری کی جائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کورونا وائرس یا کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ منگل کو عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 29 مثبت کیس سامنے آئے ہیں۔ اس طرح لداخ سمیت بھارتی زیر انتظام جموں و کشمیر میں کووڈ-19 مریضوں کی تعداد بڑھ کر 290 ہو گئی ہے۔ 4 افراد پہلے ہی اس وائرس کا شکار ہو کر چل بسے ہیں۔ تاہم عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ منگل کو مزید 13 کووڈ-19 مریضوں کو صحت یاب ہونے پر سری نگر کے سرکاری ہسپتالوں سے رخصت کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 16 متاثرہ افراد کو، جن میں 2 کمسن بہنیں بھی شامل تھیں، طبی مراکز سے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اس دوران سری نگر ضلع انتظامیہ نے پولیس کی مدد سے شہر کے ایک اور علاقے نٹی پورہ کو ریڈ زون قرار دے کر اسے سیل کر دیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق پورے جموں و کشمیر میں اب تک 47 رہائشی بستیوں کو وہاں کووڈ-19 مریضوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد ان کی مکمل ناکہ بندی کی گئی ہے۔ تاہم وادی کشمیر، خاص طور پر گرمائی صدر مقام سری نگر کے کئی گنجان آبادی والے علاقوں میں غیر مقامی افراد کے داخلے کو روکنے کے لیے مکینوں نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کی سعی کے طور پر از خود سیل کر دیا ہے۔ اب مقامی رضاکار ان بستیوں کی رابطہ سڑکوں پر باری باری پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں کیسز کی تعداد 5,84,000 کے قریب اور اموات 23,500 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ دنیا میں کورونا وائرس سب سے زیادہ ہلاکتوں اور نئے کیسز کے باوجود امریکہ کی 10 ریاستوں نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کا مرکز بن جانے والی امریکی ریاست نیو یارک سمیت 10 ریاستوں کے گورنرز نے پیر کو مشترکہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ معاشی سرگرمیاں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ریاستی گورنروں کا بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ معاشی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے تمام اختیارات ان کے پاس ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے پیش نظر عائد پابندیوں اور لاک ڈاؤن کے باعث اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور چھوٹے کاروباری اداروں اور تاجروں کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اشارہ دیا ہے کہ 1 مئی کو پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے بحری بیڑے روزویلٹ پر تعیناتی کے دوران کورونا وائرس کا شکار ہونے والا ایک اہلکار اس وبا سے لڑتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہے۔ روزویلٹ وہی بحری بیڑا ہے جس کے کپتان بریٹ کروزیئر نے جہاز میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور اس سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ روزویلٹ پر تعینات لگ بھگ 5,000 اہلکاروں کا پیر تک کورونا وائرس ٹیسٹ ہو چکا تھا، جن میں سے 585 افراد کا ٹیسٹ مثبت پایا گیا ہے۔ بحری بیڑے پر تعینات تقریباً 4,000 اہلکاروں کو جہاز سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ روزویلٹ امریکہ کے زیر انتظام جزیرے گوام کے ساحل پر ہی لنگر انداز ہے۔ اس بحری بیڑے پر جوہری ٹیکنالوجی بھی نصب ہے۔ کورونا وائرس سے ایک فوجی کی ہلاکت پر امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روزویلٹ پر تعینات رہنے والے نیوی اہلکار کی کورونا وائرس سے ہلاکت پر افسردہ ہیں اور ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔
مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ ہم کورونا وائرس کی وبا کو شکست دینے اور اپنے فوجیوں اور ان کے گھر والوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی عرب نے حالیہ دنوں میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر دارالحکومت سمیت دوسرے بڑے شہروں میں کرفیو میں جو اپریل کے وسط تک ختم ہونا تھا اب غیر معینہ مدت تک کے لیے توسیع کر دی ہے۔ نامہ نگار ایویسک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے والوں میں سعودی شاہی خاندان کے بعض افراد بھی شامل ہیں، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اس مرض میں مبتلا لوگوں کی تعداد 6 خلیجی عرب ریاستوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے بقول بادشاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر تنہائی میں چلے گئے ہیں، جبکہ ریاست کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر عبدالعزیز اس بیماری کا شکار ہو کر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں چلے گئے ہیں۔ دریا اثنا سعودی عرب میں رہنے والے خاص طور پر پاکستانی مشکلات کا شکار ہیں۔ جدہ میں مقیم پاکستانی صحافی امیر محمد خان نے بتایا ہے کہ انتہائی ضروری سروسز کے علاوہ سب کچھ بند ہے اور جو پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں ان کے مسائل شدید ہیں۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سخت پابندیوں سمیت مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چین میں حکام کی جانب سے عالمگیر وبا پر کافی حد تک قابو پانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ چین میں کورونا وائرس کے زیادہ تر کیسز میں اضافہ بیرون ملک سے آنے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیجنگ کی انتظامیہ نے شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے 14 روزہ قرنطینہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ بھارت، فرانس اور نائجیریا سمیت متعدد ممالک کی حکومتوں نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کر دی ہے۔ دنیا بھر میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پیر کو روز ٹیلی ویژن پر خطاب کے دوران کہا کہ فرانس میں لاک ڈاؤن 11 مئی تک جاری رہے گا اور اس کے بعد اسکولوں کو مرحلہ وار کھول دیا جائے گا۔ نائجیریا نے بھی لاگوس، ابوجا اور اوگن کے علاقوں میں لاک ڈاؤن مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا ہے۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے کے اختتام تک ہفتے کے لاک ڈاؤن کو اس ہفتے بھی دہرایا جائے گا۔ نیوزی لینڈ نے شہریوں کو 3 ہفتے قبل گھروں میں محدود رہنے کی ہدایت کی تھی، اور اگرچہ حکام کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں کورونا وائرس کا نقطہ عروج بظاہر گزر چکا ہے، وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے منگل کے روز کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ منگل کے روز ایشیائی منڈیوں میں بہتری کا رجحان رہا۔ جاپان، ہانگ کانگ، شنگھائی اور آسٹریلیا کی منڈیوں میں اضافے کا رجحان غالب رہا۔ چین نے منگل کے روز اعلان کیا کہ سن 2020 کے پہلے 3 ماہ کے دوران اس کی برآمدات میں 1 سال پہلے کے مقابلے میں 11.4% کمی ہوئی ہے، جبکہ رائٹرز کی پیشگوئی کے مطابق 14% کمی کی توقع تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن اور امریکی منڈیوں میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے۔ شمالی کوریا نے آج منگل کے روز کم فاصلے کے متعدد میزائلوں کے تجربات کیے ہیں۔ شمالی کوریا کی فوج کی طرف سے یہ اشتعال انگیزی ہمسایہ ملک جنوبی کوریا میں قومی انتخابات سے محض 1 روز قبل سامنے آئی ہے۔ جنوبی کوریا کے فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ جن میزائلوں کا آج منگل کے روز تجربہ کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کم فاصلے کے کروز میزائل تھے جنہیں شمالی کوریا کے مشرقی ساحل سے داغا گیا، جبکہ دیگر میزائل فضا میں فائٹر جیٹ سے زمین کی طرف داغے گئے۔ ادھر جنوبی کوریا میں کل بدھ کے روز ہونے والے انتخابات میں ووٹر ملک کی قومی اسمبلی کے لیے 300 ارکان کا انتخاب کریں گے۔ ان انتخابات کے نتائج سے صدر مون جائے ان کی مدت صدارت کے دوسرے نصف کے دوران ان کی پالیسیوں کا رخ متعین ہوگا۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارت کے امیدوار جو بائیڈن کی نامزدگی کے لیے ان کے سب سے بڑے حریف نے توثیق کر دی ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ وہ صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی کامیابی کے لیے تعاون کریں گے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی ویب سائٹ پر دونوں رہنماؤں کے درمیان لائیو ویڈیو چیٹ نشر کی گئی۔
برنی سینڈرز نے کہا کہ ہمیں وائٹ ہاؤس میں آپ کی ضرورت ہے اور مجھ سے جو ہو سکا میں وہ کروں گا۔ تجزیہ کار برنی سینڈرز کے اس بیان کو اہم قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ڈیموکریٹک پارٹی کو متحد کرنے میں مدد ملے گی، جو نومبر میں صدر ٹرمپ کو دوبارہ منتخب ہونے سے روکنا چاہتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر یہ بلیٹن جاری رہے گا اور آپ یوٹیوب پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔